حج نام ہے 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 اعمال کرنے کا. بڑی آسان اور سمپل چیز ہے. 5 دنوں میں 5 جگہوں پر 7 کام کرنے کا نام ہے حج. دن 5 کون سے؟ 8 9 10 11 12 13 اختیاری ہے، پھر 6ٹھا دن ہو جائے گا. حج ان 5 دنوں میں ہوتا ہے، 5 جگہوں پر ہوتا ہے. کتنی جگہوں پر؟ نمبر ایک مسجد حرام جہاں ہم نے طواف کرنا ہے، صفا مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ. یہ 5 مقام ہیں. مسجد حرام یعنی مطاف، صفا مروہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا، مینا ایک جگہ کا نام ہے، اس کا تعارف کرواتا ہوں، عرفات ایک جگہ کا نام ہے، مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے. ان 5 مقامات پر 7 اعمال کا نام ہے حج. 7 اعمال کا نام ہے حج. اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر مینا جانا ہے. چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب یہ 7 شام کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. سنت ہے 8 تاریخ کو احرام پہنے. احرام کا وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا. مستحب اعمال بھی وہی ہیں جو پہلے میں نے عرض کیے. حجامت وجامت کروائیں، آپ خوشبو لگائیں، احرام کی 2 چادریں پہنیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، دعا کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی. اور پھر آپ مینا تشریف لے جائیں. مینا جانے سے پہلے آپ حج کی جو سعی کرنی ہے بعد میں، اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ پیشگی کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ احرام پہن کر نفلی اعتکاف کریں، نفلی اعتکاف، اور اس کے بعد حج کی سعی کی نیت سے صفا مروہ کی سعی ابھی کر لیں. 7 کو کر لیں یا 8 کو کر لیں. تو جب واپس آپ آئیں گے تو پھر آپ کو صرف طواف کرنا پڑے گا، سعی نہیں کرنی پڑے گی. سعی میں بہت رش ہو جاتا ہے. ابھی رمضان میں بھی ہم لوگ گئے تو ساری منزلیں سعی کے لیے بھری ہوئی تھی اور وہاں وقت زیادہ لگ رہا تھا. تو یہ کنسیشن ہے آپ کے لیے. آپ اپنی وہ سعی جو حج کی ہے، اگرچہ حج ابھی نہیں شروع ہوا لیکن آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں چونکہ آپ حج کا احرام پہن چکے ہیں. 8 کو آپ کو مینا لے جائیں گے. مینا خیموں کی ایک بستی ہے. یہ دیکھیے میں نے جو 5 متبرک مقامات بتائے، اس میں 7 اعمال کرنے ہیں: طواف، سعی، رمی، قربانی، حلق، وقوف. مینا کے اندر یہ ہے مینا کا بورڈ. یہ بورڈ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. یہ پوری وادی ہے. یہ خیموں کا منظر ہے. یہاں کی مسجد کا نام مسجد خیف ہے. 70 انبیاء علیہ السلام نے یہاں دفن ہے اور بہت سے نبیوں نے یہاں نمازیں ادا فرمائی. آپ نے مینا میں کیا کرنا ہے؟ خیمے میں آنا ہے. یہاں آپ کو خیمہ الاٹ ہوگا. صرف نمازیں پڑھنی ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اور کوئی عمل نہیں ہے سوائے یہاں آنے کے. بس سنت ہے کہ 8 ذی الحج کا دن وہاں گزرے. آپ ظہر وہاں پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، اور 9ویں فجر بھی وہاں ادا کریں. وہاں مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا.
بہت رش ہوتا ہے، راستے بند ہوتے ہیں، ہے بھی کافی بڑا علاقہ، ہر خیمے کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ اب نماز کا وہاں ایک مسئلہ ہے، ہم فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں تو تمام مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ کسی سے الجھنا ہے، لیکن اپنے مذہب کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ سلفی اور کچھ دوسرے حضرات کا مسلک ہے کہ حج کے دنوں میں نماز آدھی ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نماز آدھی ہوتی ہے سفر کی وجہ سے، حج کی وجہ سے نماز آدھی نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ مکہ مکرمہ میں آپ کو آئے ہوئے 15 دن یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ مینا میں نماز 4 رکعتیں ادا کریں، اور اگر آپ کو آئے ہوئے 15 دن مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئے، کم ہوئے ہیں، تو اب آپ 4 رکعت والی نماز 2 پڑھیں گے، قصر کریں گے، جیسے سفری نماز ہوتی مینا کے اندر۔ اس لیے اچھے امام کا انتخاب کریں، وہاں امام آپ نے خود بنانا ہے، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے انتظار گاہ ہے، گویا کہ ملاقات اگلے دن ہونی ہے عرفات میں، یہ انتظار گاہ ہے۔ اگلے دن 9 ذی الحج صبح، سنت عمل تو یہ ہے کہ صبح کی نماز مینا پڑھ کے جائیں، لیکن انتظامی طور پر وہ آپ کو پہلے لے جائیں گے بسوں کے اوپر عرفات۔ یہ عرفات کا قیام کرنا ہے، اور یہ فرض ہے حج کا، اور اس کا وقت ہے ظہر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، رات گئے تک ہے، لیکن جو سنت ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک۔ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں عرفات کی مسجد میں، جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، تو پھر آپ ظہر اور عصر ادا کریں گے اکٹھے ظہر کے وقت میں۔ امام صاحب وہاں پہلے ظہر پڑھاتے ہیں، پھر عصر پڑھاتے ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نماز اپنے خیمے میں ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ خیمے میں ہی ادا کریں گے، آپ کے لیے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، پھر آپ ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر کے وقت میں ادا کریں۔ ہمارے یہ اہل حدیث اور بھائی، سلفی بھائی اور کچھ اور لوگ، ان کا مسلک یہ ہے کہ ظہر عصر اکٹھے ادا کریں، لیکن فقہ حنفی میں ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کرنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرنا ہے، اگر مسجد خیف میں نماز ادا نہ کریں۔ نماز ظہر سے آپ کا وقوف شروع ہو گیا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں حج ہو رہا ہے، حاجی کی بخشش ہوتی ہے، حاجی جن کے لیے دعائیں کرتا ہے ان کی بخشش ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج کے دن جتنا شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے سارا سال نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور کہتا ہے ہائے میں تباہ ہو گیا، میری سال بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ حاجی کو اللہ نے معاف کر دیا، جس کے لیے اس نے دعا کی اس کو بھی اس نے معاف کر دی۔ اب کرنا کیا ہے؟ وقوف کا مطلب ہے ٹھہرنا، یہاں ٹھہرنا ہے، اپنے خیمے میں بیٹھے رہیں، دعاؤں کا التزام کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، نوافل ادا کریں، وقفے وقفے سے دعائیں کریں، کچھ دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، معافیاں مانگیں، کچھ دیر بیٹھ کر مانگیں۔ کافی لمبا وقت ہوگا، مثلا 12:30 بجے زوال ہوا تو وہاں سے لے کر 7 بجے تک 6-7 گھنٹے ہوں گے۔ آج کے دن غسل کرنا مستحب ہے، وہاں غسل خانے بھی ہوتے ہیں، زوال سے پہلے پہلے غسل کر لیں۔ چوتھے کلمے کا اہتمام کریں، تیسرے کلمے کا اہتمام کریں، وہاں تسبیحات پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیحات پڑھیں۔ مناجات مقبول دعاؤں کی ایک کتاب ہے بہت شاندار، جو لوگ مجھ سے متعلق ہیں، بیعت ہیں، میں ان سب کو اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی ایک منزل روزانہ پڑھا کریں۔
تو مناجات مقبول کی 7 منزلیں ہیں، وہ 7 منزلیں وہاں پڑھی جائیں. اس میں وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی. جو بھلائیاں امکانی طور پر ہو سکتی ہیں دنیا آخرت کی، حضور نے نام لے لے کے مانگی. جو خطرات امکانی طور پہ ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی نے ان سے پناہ چاہیے. دعاؤں کا اہتمام کریں. عصر کی نماز کے بعد خاص طور پر خشوع خضوع اور بڑھ جائے. اب جب سورج ڈوبے گا، غروب آفتاب کا وقت ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، یہ حکم پورا ہو گیا، یہ منسک پورا ہو گیا. لیکن نماز ہم نے نہیں پڑھنی. آج نماز جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی اکٹھی ہوگی مزدلفہ میں جا کر. اب آپ غروب آفتاب کے بعد تسلی سے اپنی بسوں پہ تشریف لے جائیں. عام طور پر جو دعا کا وقت ہوتا ہے لوگ وہ بھاگنے کی اور دوڑنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، بسوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کو کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا انشاءاللہ. اچھی طرح سورج غروب ہونے دیں اور پھر بسوں میں تشریف لے آئیں. اور اب آپ نے مزدلفہ آنا ہے بغیر نماز ادا. مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے. یہاں صرف اور صرف ایک رات گزارنی ہے مزدلفہ میں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ مزدلفہ، اس کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا اور ذکر کیا. یہاں آپ جتنے بجے بھی پہنچے، چٹیل میدان ہے، چٹائی بچھانی ہے اور ہم نے وہاں نماز پڑھنی اور رات کو سونا ہے. جتنے بجے بھی پہنچیں، پہنچ کر وضو بنائیں اور وضو بنا کر یہاں پر حضرت ہم نے وقوف کرنا ہے اور رات گزارنا ہے. رات گزارنا الگ واجب ہے اور وقوف الگ واجب ہے. یہاں پہنچ کر سب سے پہلے وضو بنا کر اذان دینی ہے، پھر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، پھر عشاء کی نماز ادا کرنی. ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ، یعنی اذان ایک ہوگی، پھر پہلے مغرب کے لیے اقامت کہیں گے، 3 فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے لیے اقامت کہیں گے، اپنے میں سے ہی ایک امام بنائیں گے، تو پھر عشاء پڑھیں گے، نماز عشاء ادا کریں گے. رات کو یہاں سونا ہے، ساتھ میں یہاں سے کنکریاں چننی ہیں جو ہم نے جمرات پہ رمی کرنی ہے، شیطانوں کو مارنی. یہ مزدلفہ سے چننی ہے. کتنی کنکریاں؟ ایک تھیلی بنا کے لے جائیں کنکریوں کے لیے. ہر آدمی کو کم از کم 49 کنکریوں کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ 10 کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، 11 کو 21، 12 کو بھی 21، کتنی ہو گئی ہیں؟ 49. کم از کم 49. احتیاطاً چند زیادہ لے لیں. ہر مرد ہر عورت کو رمی جمار کرنا ہے، واجب ہے، لہذا کنکریاں یہیں سے لے جانا سنت ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ 1400 دیوں سے یہاں سے کنکریاں اٹھائی جا رہی ہیں، ماری جا رہی ہیں، لیکن کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی. آپ کو آسانی سے ملے گی. اور کنکری بیر کی گٹھلی کے برابر ہونی چاہیے، بیر کی گٹھلی کے برابر. مٹی نہ ہو، کنکر ہو، بڑے بڑے پتھر بھی نہ ہو. رات یہاں گزاریں، صبح اللہ توفیق دے دے تو تہجد ادا کریں. اول وقت میں جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہو، آذان دیں، نماز فجر ادا کریں، سنت پڑھیں، نماز فجر ادا کریں. اور نماز فجر کے بعد 5 منٹ 7 منٹ بیٹھ جائیں. یہی وقوف مزدلفہ ہے، واجب ہے. اس کا جو وقت ہے وقوف کا وہ فجر کی نماز کے بعد ہے. اب ایک واجب حج کا ہے رات کو مزدلفہ گزارنا.
اور ایک واجب ہے فجر کے بعد وقوف کرنا، اور عرفات کا وقوف وہ فرض تھا، اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو عرفات نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ بیداری میں، بے ہوشی میں، بیماری میں، تندرستی میں وہاں جانا ضروری ہے، چاہے گزر بھی جائے، یہ واجب ہے۔ اب آپ 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو صبح تھوڑا سی دیر وقوف کر کے مینا کی طرف واپس آ جائیں، وہ جہاں سے ہم گئے تھے۔ مینا آئیں گے اور مینا آ کر اپنے خیمے میں اپنا سامان رکھیں گے، اپنے خیمے میں اپنا سامان رکھیں گے، اور سامان رکھ کر جو پہلا عمل آج کے دن ہم نے 4 کام کرنے ہیں، 4 کام آج کے دن 10 ذی الحجہ کو۔ یہ مشکل دن ہے، سب سے مشکل دن حج کا 10 ذی الحجہ کا ہے، عید کا دن، قربانی کا دن۔ 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کرنا ہے بڑے شیطان کو کنکر مارنی، رمی کرنی، میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ دوسرا کام کرنا ہے قربانی کرنی ہے، اس کی بھی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تیسرا کام کرنا ہے سر منڈوانا ہے، جیسے عمرے میں منڈوایا تھا، حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے۔ چوتھا کام کرنا ہے مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارہ کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، وہ بھی حج کا فرض ہے۔ یہ قربانی بھی واجب ہے، شیطان کو کنکر مارنا بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، سر منڈوانا بھی واجب ہے، لیکن طواف فرض ہے۔ حج کے یہ 2 فرض ہیں، ایک فرض وقوف عرفات اور ایک فرض یہ بیت اللہ کا طواف۔ یہ 4 کام ہیں، اور ان چاروں کاموں کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ ترتیب بھی واجب ہے، اگر ترتیب ٹوٹ گئی تو واجب چھوٹ گیا۔ اور یہ یاد رکھو حج میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو جرمانے کی قربانی لازم ہو جاتی، اضافی قربانی لازم ہو جاتی۔ کوئی بھی واجب حج سے چھوٹے گا آپ کو دم دینا پڑے گا، اس دم کا نام ہے جرمانے کی قربانی۔ دم کا معنی ہے جرمانے کی قربانی، اور وہ قربانی وہیں دینی ہوتی ہے حدود حرم میں، یہاں نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیں رمی پر۔ سب سے پہلا کام 10 ذی الحجہ کو رمی کا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ایک شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 11 کو 2 کو اور 12 کو 3 کو، 11 کو بھی 2 تینوں کو اور 12 کو بھی تینوں کو۔ یہ دیکھیے نقشہ دکھایا گیا۔ آپ حضرات یہاں سے تشریف لائیں گے، پہلے کو چھوڑ دینا ہے پہلے دن، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، یہ تیسرے کو۔ اس کی مزید تفصیل تصویر میں آ رہی۔ مثال کے طور پر یہ تصویر تو پرانی ہے، اب یہ بڑے بڑے بن گئے ہیں، نہیں بن گئے ہیں، کئی منزلہ بن گئے ہیں، یہیں پر حادثات ہوتے ہیں، اس لیے اب سعودی حکومت نے بہت ساری منزلیں بنا دیں، ایسکیلیٹر لگا دیے، کوئی ادھر سے آنے والا ایک منزل پہ، ادھر سے آنے والا دوسری پہ، ادھر سے آنے والا تیسری پہ، وہ ترتیب ہی ایسے بنائی ہے، وہ رش کو کنٹرول کرتی۔ اور 1 وے ہے، جس راستے سے آپ آئیں گے اس راستے سے آپ واپس نہیں جا سکتے، ورنہ کچلے جائیں گے۔ یہاں آپ نے آنا ہے کنکر لے کر۔ ہر وہ شخص جو پیدل چل کر آ سکتا ہو اس کا خود آنا واجب ہے، وہ خام خواہ دوسرے کو آرڈر نہیں کر سکتا کہ میری طرف سے کنکریاں مار دینا۔ ہاں جو معذور ہے، بیمار ہے، وہ پیدل چل کر خود نہیں آ سکتا، وہ کسی کو اپنا نائب اور وکیل بنا سکتا ہے کہ میری طرف سے کنکریاں مارنا، اور جو وکیل ہے وہ پہلے اپنی طرف سے مارے گا پھر اس کی طرف سے مارے گا۔ اور مارے گا کیسے؟ آپ حضرات تشریف لے آئیں گے، یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار کو کنکری مارنی ہے، لیکن لگنا ضروری نہیں ہے، بیچ میں گر گئی تو بھی کافی ہے۔ آپ آئیں تو پہلے تو ٹیکنیکل مشورہ ہے، یہاں کھڑے ہو کے نہ ماریں، تھوڑا سا آگے جائیں، آگے جائیں، آگے جائیں، اس طرف آئیں۔ شروع میں رش ہوتا ہے، آخر میں رش کم ہوتا ہے، اور اگر بہت رش ہے تو آپ آخر میں درمیان میں وقفہ کریں، کھڑے ہو جائیں۔
جو آگے مار رہے ہیں 7 کنکریاں ہی مارنی ہیں نا انہوں نے، وہ پیچھے ہٹیں گے آپ آگے بڑھیں گے، وہ پیچھے ہٹیں گے آپ آگے بڑھیں گے، حتیٰ کہ آپ اس دیوار کے قریب آ جائیں، یہاں قریب آ جائیں۔ اب آپ کنکر ہاتھ میں لیں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں وہ کنکری ہاتھ میں لیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر پھینک دیں، ایسے پھینکیں بسم اللہ اللہ اکبر، ان 2 انگلیوں کے ساتھ، شہادت اور انگوٹھے کی انگلی کے ساتھ، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پیر صاحب بیٹھے ہیں، رضاً للرحمن رغماً للشیطان، یہ جملہ بھی کہیں ساتھ، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، شیطان کو رسوا کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ 7 کنکر مار کر آگے موقع ملے تو کھڑے ہو کر دعا کریں، نہیں یہاں دعا نہیں، یہاں دعا نہیں ہے، جس رمی کے بعد رمی ہے اس میں دعا ہے، جس کے بعد رمی نہیں اس کے بعد دعا نہیں۔ اور یہاں سے آپ دوسرے راستے سے اب چلے جائیں، یہ آپ سب سے مشکل کام ہے رمی کرنا۔ آپ کو ٹائمنگ بھی وہ دیتے ہیں، بعض اوقات وہ مکتب کی ٹائمنگ تقسیم کرتے ہیں کہ آپ کے مکتب کا 3 سے 4 بجے تک ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، آپ ویٹ کر لیں، اسی میں چلے جائیں، لیکن جائیں تو بطور مشورے کے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، بھاری سامان ساتھ لے کے نہ جائیں قطعاً، نہ پہلے دن نہ دوسرے دن نہ تیسرے دن، بہت رش ہوتا ہے وہاں، وقفہ نہیں کیا جا سکتا۔ جوتا کوئی ایسا پہن کے نہ جائیں کہ جوتا تو آپ چپل ہی پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن اگر وہ پاؤں سے اتر جائے تو اس کو اٹھانے کے چکر میں نہ رہیں، پیچھے سے ریلا آپ کو کچل دے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس علاقے کے MNA اسد مرتضیٰ گیلانی مرحوم، وہ وہیں شہید ہوئے تھے، انہی جمرات پر وہ شہید ہوئے تھے، تو بس اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ان کو۔ جب کبھی وہ MNA تھے تو اس دور سے انہوں نے کچھ کہتے ہیں کہ اپنا رستہ بنایا، پھر ہر سال وہ حج پہ جاتے تھے، تو 1 سال ہڑبونگ میں وہ فوت ہو گئے۔ کچھ زیادہ ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ جری ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے، سامان نہ ہو۔ ہم لوگ تو اپنا پہلے دن تو احرام ہوتا ہے، دوسرے دن بند جوتا پہن کے جاتے ہیں، رومال وغیرہ یہاں باندھ لیتے ہیں، کس لیتے ہیں فوجیوں کی طرح، اور پھر ساتھیوں کے دیکھنے کے چکر میں بھی نہ رہیں، آگے ہو جائے گی ملاقات، آگے نکلیں ماریں اور نکلیں۔ حضرت یہ پہلا کام تھا رمی، اس کو کہتے ہیں رمی۔ 4 کام کرنے ہیں، ہمارے عربی میں اس کے لیے 4 لفظ نکالے گئے ہیں، رنحت، رنحت، را سے اشارہ ہے رمی کی طرف، نون سے اشارہ ہے نحر کی طرف۔ نحر کا معنی قربانی، ایک قربانی ہماری وہ ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں، وہ قربانی یہاں بھی ہو سکتی ہے وہاں بھی ہو سکتی ہے، یہ ہے جو قربانی، یہ حج کی قربانی ہے، یہ وہ قربانی نہیں ہے جو روٹین والی ہے۔ اور اس قربانی کا نام ہے دم تمتع۔ آپ نے جو حج تمتع کیا ہے نا، ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیے ہیں، ایک سفر میں 2 عبادتیں کی، عمرہ بھی کیا حج بھی کیا، یہ اس کے شکرانے کی قربانی، یہ وہی ہوتی ہے۔ بینکوں کے ذریعے وہاں قربانی نہ کیجیے، چونکہ وہ ترتیب کا خیال نہیں رکھتے، آپ کی ترتیب ٹوٹ جائے گی، آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ پھر کیسے کریں؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 10-12 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 3-4 نوجوانوں کی تشکیل کریں، وہیں مینا کے اندر ہی مجزرہ موجود ہوتا ہے، قربان گاہ موجود ہے، راستوں کی نشاندہی کی گئی ہوتی، یہ خود جائیں، وہیں پر جانور موجود ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جانور خریدیں، وہیں پر قربان کرنے کا انتظام موجود ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہمت کریں ذرا، پرچیزنگ کریں، اور پرچیزنگ کر کے ان سے کہیں ہمارے سامنے ذبح کریں، ذبح کروائیں، ان کی گردن پہ چھری پھروا کر واپس آ جائیں، فون کر دیں ساتھیوں کو آپ کی قربانی ہو گئی، جب قربانی ہو جائے تو وہ سر منڈوا دیں۔ یہ سب سے شفاف طریقہ ہے، اس لیے کہ قربانی کے نام پر لوٹ مار بہت ہے۔ میں آپ کو پیشگی بتا دوں، خوف خدا ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ آپ کی بلڈنگوں میں آئیں گے، وہ کہیں گے الوی صاحب السلام علیکم، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ سے شروع بات ہوتی تھی ملاقات، وہ آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، کہیں گے کو میرے لائق خدمت، آپ کہیں گے جی بالکل ہم نے قربانی، ہاں ہم کر دیں گے آپ کی طرف سے قربانی۔
وہ ہزار 100 قربانیوں کے آرڈر لے لیتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اور کچھ پیسے ہڑپ کر کے جھوٹ بول دیتے ہیں آپ کی قربانی ہو گئی. مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر ایمانداری تو رہی کہیں نہیں. اس وجہ سے ہر ایک پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی با اعتماد وہاں پر ساتھی موجود ہے جس سے آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ اس کے ذمہ لگا دیں. ٹیلی فون پہ رابطے میں رہیں, پوچھیں اس سے قربانی ہو گئی نہیں ہوئی, ہو گئی نہیں ہوئی, ہو گئی. اب جب قربانی ہو جائے تو پھر آپ حل کروائیں. یہ ترتیب لازم ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ 3 کام ہو گئے, چوتھا کام ہے اب آپ ہمت کریں. آج نہیں کر سکتے تو کل نہیں کر سکتے تو پرسوں, لیکن جتنا لیٹ کریں گے آپ پر بوجھ رہے گا. یہ حج کا فرض ہے طواف. قربانی سے فارغ ہو کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائیں. مکہ مکرمہ آنے کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پیدل کا شارٹ کٹ رستہ بنا ہوا ہے, آپ پیدل ہی جائیں. جو ضعیف ہیں سواریوں پہ جائیں, لیکن سواریاں وقت زیادہ لگاتی, لیکن آپ کی مجبوری ہے. آئیں بیت اللہ میں اور بیت اللہ میں آ کر اسی طرح طواف کریں جس طرح کے پہلے آپ طواف کرتے رہے ہیں. اب آپ کا یہ فرض ادا ہو گیا. اگر صفا مروہ کی سعی پہلے کر کے گئے تھے ختم, نہیں کی تھی تو طواف کے بعد پھر صفا مروہ کی جا کے سعی بھی کریں. تو یہ آپ سے بڑی ذمہ داری اتر جائے گی. یہ 10 کے دن کے کام ہے. اور اگر 10 کو آپ طواف نہیں کر سکے تو 11 کو, 10 کو قربانی نہیں کر سکے تو 11 کو پھر آپ حالت احرام میں ہی رہیں گے. جب تک سر نہیں منڈے گا آپ کی احرام کی پابندیاں نہیں ختم ہوگی. ہاں یہاں میں عرض کر دوں, 10 کو جب آپ قربانی کر چکے, سر منڈوا چکے, آپ کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. کپڑے پہن لیں, اور آپ کپڑوں کا ایک سوٹ, آپ جب وہاں سے چلے تھے تو آپ جو سامان لائے تھے مکہ مکرمہ سے ان میں کپڑے بھی ہونے چاہیے. تو وہ اپنے جو کپڑے ہیں آپ وہ پہن لیں, غسل کر کے پہن لیں. لیکن ساری پابندیاں ختم ہو گئی. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے جب تک کہ یہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں, حج والا طواف. اگر کوئی اس کے بغیر آ جائے تو ہمیشہ کے لیے بیوی حرام رہتی ہے جب تک کہ واپس جا کر طواف نہ کرے. یہ اتنا اہم طواف ہے. طواف کر کے وہاں سے سنت ہے کہ آپ یہ 3 دن, اگلے 3 دن مکہ میں گزاریں, مکہ مکرمہ میں مینا میں گزاریں, مینا میں تشریف لے آئیں. اب 11 ذی الحجہ آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے, اور وہ کیا ہے؟ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا. اور ان کا وقت شروع ہوگا, یہ ہے جدید عمارت جی, یہ جو اب انہوں نے بنائی ہے جمرات کی. یہ پہلے دن تو صرف تیسرے جمرے کو مارنا تھا, دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو 3 جمرات کو مارنا ہے, 7 کنکریاں. یہ سب سے پہلے یہ بورڈ آئے گا, اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے, سیدھا آگے جانا ہے, اور آگے جا کر پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو. لیکن وقت کون سا ہے؟ زوال. وہاں آپ سے کہا جائے گا کہ 8 بجے چلے جاؤ, 9 بجے چلے جاؤ, لیکن یاد رکھیے 8 بجے 9 بجے رمی کرنا دوسرے دن جائز نہیں ہے, تیسرے دن جائز نہیں. یعنی ظہر کے وقت سے شروع ہوگا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اگر خطرہ ہے تو آپ رات کو بھی کسی وقت کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر آپ نے 12 کو بھی یہ رمی کرنی ہے, اور 12 کی اس رمی کے بعد پھر آپ کو واپس آ جانا ہے مکہ مکرمہ. چاہیں تو 13 کے لیے وہاں رہ جائیں, مستحب ہے, قرآن نے اجازت دی ہے, واپس بھی آ سکتے ہو, اور 13 کو رمی کر کے بھی واپس آ سکتے ہو. تو آپ چاہیں تو 12 کو آ جائیں, لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ مینا چھوڑ دیں اور مکہ مکرمہ آ جائیں. اب مکہ مکرمہ میں آپ آ گئے اپنی رہائش گاہوں کے اندر.
اب آپ کے ذمے صرف ایک حج کا حکم باقی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جانے لگیں یا گھر واپس آنے لگیں، کچھ لوگ پہلے مدینہ چلے جائیں گے وہ گھر واپس آئیں گے، تو بیت اللہ کا ایک طواف واجب ان پر لاگو ہوگا، وہ ایک طواف واجب ہے۔ یہ حج کے احکام پورے ہو گئے۔ کچھ احباب پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، کچھ بعد میں جائیں گے۔ مدینہ منورہ یہ حج کی تکمیل ہے، حج تو وہاں نہیں ہوتا لیکن وہ حج کی تکمیل ضرور ہے۔ اچھا، اس دوران اگر آپ دوسرے عمرے کرنا چاہیں تو کہیں سے بھی حدود حرم میں جا کر آپ عمرہ وہاں سے احرام پہن سکتے ہیں۔ یہ جیسے مسجد عائشہ ہے، جعرانہ بھی ایک مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے عمرہ کیا تھا۔ باقی جو دوران ہیں، اس کے دوران آپ کے اوقات ہیں وہ آپ کے کثرت طواف میں گزرنے چاہیے۔ مکہ مکرمہ کی سب سے افضل عبادت زیادہ سے زیادہ طواف کرنا ہے۔ فارغ اوقات میں اپنے قضا نمازیں ادا کریں۔ قضا نمازوں کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں میری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد جو سب سے پہلے فجر ہوئی تھی، قضا ہوئی تھی، میں وہ ادا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ظہر ہوئی تھی وہ کر رہا ہوں، جو عصر ہوئی تھی، صرف فرض اور وتر، بس فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، 3 وتر، یہ نمازیں قضا کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ اس لیے ہم مسلمان مدینہ منورہ جاتے ہیں، کہتے ہیں مکے والا تو ہر جگہ ہے، مدینے والا مدینہ منورہ میں، تو اس لیے مدینہ منورہ جانا یہ وفا کا تقاضا ہے۔ ہمیں حج ملا یا نماز ملی یا کلمہ ملا یا جو بھی ملا، یہ حضور کی قدموں سے ملا، حضور نے عطا کیا۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینہ میں 50,000 کا ثواب ہے، تو ہم 1 لاکھ کو چھوڑ کر 50,000 کے پاس کیسے جائیں؟ تو ہم ان سے کہا کرتے ہیں میاں کو عقل سے کام لو، 1 لاکھ کا ثواب بتانے والے بھی حضور ہیں اور 50,000 کا ثواب بتانے والے بھی حضور نہ ہوتے تو 1 لاکھ کا ثواب ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا؟ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں، آپ کا روضہ اطہر تو صرف مدینہ منورہ میں، اور حضور نے خود ترغیب دی۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها